گی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا کہ زمین اور آسمان ٹل جائے گا لیکن ہمارے منہ کی باتیں ہرگز کبھی نہیں ٹلے گی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، چاند سورج ستارے بدل سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں میرا اور آپ کا جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ ہوگا وہ کبھی مٹے گا نہیں۔ اس دنیا سے ہم کوچ بھی کر جائیں گے تو میرا اور آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ بحال رہے گا۔ ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، بچوں کا ٹوٹ سکتا ہے، لیکن خدا کا رشتہ وہ ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اپنی زندگیوں پر سوچو، وچار کریں، غور کریں۔ لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے گھر میں آیا، ہم بھی اس کے اپنے ہیں اگر اس کو قبول کریں گے، ہم ہیں اپنے۔ لکھا کہ وہ اپنوں کے گھر میں آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اور آگے لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اس کو اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ فرزند وہی ہوتا ہے جو بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے، جو اپنا دل اس کو دے دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح وہ چیز ہے جس کی ہم پہچان نہیں کرتے، جو زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع کے وسیلہ سے غربت کی روحیں بھاگتی ہیں، یسوع کے وسیلہ سے جادوگروں کی بدروحیں بھاگتی ہیں، یسوع کے وسیلہ سے گھروں کے اندر بیماریاں بھاگتی ہیں، یسوع کے وسیلہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہوتے ہیں، یسوع کے وسیلہ سے ہمارے گھروں کے اندر برکت آتی ہے۔ اور لکھا کہ وہ اپنوں کے گھر میں آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اس کو اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ فرزند وہی ہوتا ہے جو اس کا بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے۔ لوکا کی انجیل میں بھی لکھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم گناہ میں زندگی بسر کریں۔ آج کے 10 سال پیچھے ہمارے جتنے بزرگ ہوتے تھے وہ درباروں پر جاتے تھے، اپنے گھروں میں دیے جلاتے تھے۔ آج 11ویں والے دا دیوا ہے، اب 12ویں والے دا دیوا ہے، انہوں نے دیوے بالتے رہنا تے نجات تو فارغ رہنا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر جب کبھی تبدیلی آئی ہے ہماری بہنوں کے وسیلہ سے آئی ہے۔ بہنوں کے وسیلہ سے چرچوں کے اندر بیداری آتی ہے، بحالی آتی ہے، تازگی آتی ہے۔ لکھا کہ وہ اپنوں کے گھر میں آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ اس کے اپنے تھے، وہ یسوع کی پہچان نہیں کر سکے، اس وقت بھی وہ یسوع کو پہچان نہیں سکے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے گھر میں آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اس کو اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، فرزند بیٹیاں اور بیٹے وہی ہے جو اس کو دل سے قبول کرتے ہیں، جو گالیاں نکالتے ہیں، یسوع کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، خدا کے حضور میں خدا کے لوگوں میں بھی بیٹھتے ہیں۔ دعائیں تو ہم کرتے ہیں لیکن دعا آسمان پر نہیں جاتی، رک جاتی ہے۔ نبیوں کی دعا کو ابلیس کے فرشتوں نے روکا، دانیل کی دعا کو روک لیا، اس کی دعا کو روکا گیا۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، کلام مقدس میں لکھا کہ راست بازوں کی دعا پر میرے کان لگے رہتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا کہ وہ اپنوں کے گھر میں آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اس کو اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ فرزند وہی ہے جو آج اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے اور جنہوں نے نجات پائی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع۔ خداوند کا بندہ پولس کرتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے، یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ خدا کا بندہ پولس کہتا کہ تم سب پاک بنو جیسا کہ تمہارا بنانے والا بھی پاک ہے۔ اس کی ذات پاک ہے، اس کے لوگ پاک ہے، خدا
اور لکھا کہ یسوع مسیح اپنوں کے گھر میں آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اس کو اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہمارے ساتھ نکالے متی کی انجیل، اس کا 26واں باب اور اس کی 26ویں آیت، 2 آیتیں کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، 10 منٹ اور لیں گے، اس کے بعد خدا کا کلام خدا کی سپرد کریں گے۔